اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد وسلم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ قرآن فہمی کے سلسلہ سوالات و جوابات میں آج ہم آپ کے سامنے پھر سے حاضر ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ قرآن کی کچھ آیات ہیں جن کا ترجمہ صحیح نہیں کیا جاتا، جس وجہ سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے۔ اس میں کچھ آیتیں ہیں وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ترجمہ لکھا جاتا ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ یرزقُ مَن یشاء بغیر حساب، رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے۔ یہ جو من یشاء اور من تشاء کا جو ترجمہ ہمیں دیا جاتا ہے، یہ اس کا مفہوم اس لیے پورا اس طرح سے نہیں کرتا کہ جسے چاہتا ہے، اس لیے کہ اگر یہ سب اللہ کے چاہنے پر ہو تو ہماری عبادتوں، ریاضتوں اور دعاؤں، التجاؤں کا کوئی مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ سورہ شورى سورہ نمبر 42 آیت نمبر 13۔ آیت تو کافی لمبی ہے، اس کا آخری حصہ ہے اللہ یجتبی من یشاء، اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ ترجمہ والوں نے لکھا اللہ جسے چاہتا ہے اپنی طرف رغبت دلا دیتا ہے، چن لیتا ہے اپنی طرف آنے کے لیے، اور جو چاہتا ہے اس کو ہدایت۔ لیکن دونوں جگہ من یشاء اور من ینیب کی بات ہوئی ہے۔ جو رجوع لائے اس کو ہدایت دیتا ہے، اور دوسری طرف کہہ رہا ہے جسے چاہتا ہے اپنی طرف کے لیے چن لیتا ہے۔ تو اس آیت میں یہ دونوں لفظ من کا استعمال ہوا ینیب کے ساتھ، جو چاہے۔ تو قانون یہ ٹھہرا کہ جب تک کوئی بندہ اپنی چاہت سے، اپنی ول سے عزت کے کام نہیں کرتا، اس وقت تک اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزت نہیں دی جاتی۔ میں نے اپنے بزرگوں سے ایک مرتبہ پوچھا کہ سبھی لوگ تو چاہتے ہیں کہ ان کو عزت ملے لیکن ان کو ملتی نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ چاہنا دو سٹیپس پر مبنی ہے۔ ایک سٹیپ یہ ہے کہ آپ ذہن سے، دل سے، الفاظ کے ساتھ، زبان سے چاہیں کہ ایسا ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اس چاہنے کے مطابق اپنے عمل ٹھیک کیے جائیں۔ اللہ اس کو رزق بے حساب دیتا ہے جو اس طرح کی حرکت کرتا ہے، اور جو بے حساب رزق لینے کے لیے قولاً فعلاً دونوں طرح سے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی درخواست قبول فرما لیتا ہے۔ اسی طرح عزت اور ذلت کی بات ہوئی۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے عزت دی جائے، لیکن وہ عزت کا زبانی مفہوم تو لیتا ہے، لیکن وہ ایسے کام نہیں کرتا کہ وہ عزت کے قابل ہو۔ جو عزت کے قابل نہیں ہوتا اسے ذلت دی جاتی ہے۔ اس میں انسان کا اپنا کردار موجود ہے۔ اگر وہ یہ چاہے زبان سے کہ اسے عزت ملے اور اسی طرح کے کام بھی کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اسی کو اپروو کر دیتے ہیں۔ اس میں ایک کنفیوژن ایک اور آیت کے حوالے سے ہے، یضل من یشاء ویہدی من یشاء، ہدایت دیتا ہے اسے جسے چاہتا ہے اور گمراہ کرتا ہے جسے چاہے۔ تو یہ ہدایت و گمراہی کا سلسلہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نہیں کرتے، بندے کی چاہت کے مطابق فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جس طرح آپ اپنی کارپوریشن میں، کینٹ بورڈ میں مکان کا نقشہ پیش کرتے ہیں اور وہ اس نقشے کو قاعدے قانون کے مطابق چیک کرتے ہوئے اسے اپروو کر دیتے ہیں یا اس میں امینڈمنٹ کرتے ہیں۔ کبھی بھی کسی ادارے نے خود سے اپنے پاس سے نقشہ نہیں دیا کہ آپ اس طرح کا مکان بنا لو۔ جس طرح کا مکان کوئی شخص بنانا چاہتا ہے وہ اس طرح کا نقشہ پرووائڈ کرتا ہے، اور قاعدے قوانین کو دیکھتے ہوئے ادارہ اسے اپروو کرتا ہے۔ یہی قانون اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے سسٹم میں بھی ہے کہ بندے کی چاہت اور اس کا عمل یکجا کر کے یہ پیش کیا جاتا ہے، اور اس میں قاعدے قانون کو دیکھتے ہوئے اسی کو اپروو کر دیا جاتا ہے۔ جو لوگ ذلت اور رسوائی والے کام کرتے ہیں انہیں ذلت اور رسوائی دی جاتی ہے، جو عزت والے کام کرتے ہیں انہیں عزت سے نوازا جاتا ہے۔ اس کی تصدیق کے لیے یہ آیت کہ اللہ کسی بھی شخص کا کوئی بھی عمل، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، ضائع نہیں کرتا۔
جو آپ کرتے ہو ذرے ذرے کا حساب ہے، جو اچھا کرو گے وہی پاؤ گے، جو برا کرو گے وہی واپس پاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ پر الزام تراشی بند کر دی جائے، اپنے کردار کو درست کیا جائے، عزت والے کام کیے جائیں تاکہ اللہ کی طرف سے عزت ملے، اور ہدایت والے کاموں کی طرف یا ہدایت یافتہ لوگوں کے ساتھ رہا جائے تاکہ ہدایت تک پہنچا جا سکے۔ اس موضوع کو خاصا غور و خوض کے بعد سامنے لایا گیا، اس پہ مزید آپ بھی غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام کہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، یہ قانون کے مطابق نہیں ہے۔ جو عزت چاہتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے، جو عزت نہیں چاہتا وہ اپنے قول و فعل سے اسے ذلت اور رسوائی ملتی ہے۔ ہدایت و گمراہی کا تعلق بھی اسی سے ہے۔ روزی رزق کی فراوانی یا اس کی کمی کا بھی حساب اسی کے مطابق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو عاجز بنا کے اور گڑ گڑا کے اپنے لیے درخواست کی جائے، اور جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کا بتایا اس کے مطابق اپنے آپ کو سنت کے مطابق عمل میں موجود رکھا جائے تاکہ اللہ کی رحمت سے سرفراز کیے جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔